پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ہمارے وطن کا وہ ادارہ ہے جس کے جانبازوں نے دفاع وطن کی جنگیں ہمیشہ دشمن کے ملک میں گھس کر لڑی ہیں اور اپنے ملک کو دشمن کے بنائے گئے نہ جانے کتنے بھیانک پلان سے بچایا۔ اور صرف یہی نہیں، ISI نے پوری دنیا کی ایجنسیوں میں اپنا لوہا منوایا۔ ISI روس اور افغانستان کی جنگ میں کھل کر سامنے آئی۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو ISI کا نام پوری دنیا کے سامنے ابھر کر آیا۔ ویسے تو ISI کا ہر جانباز دفاع وطن کے لیے اپنی جان نثار کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ISI کے ایسے آفیسرز کی بات کریں گے جس نے بھارت اور اسرائیل کے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے منصوبے کا بروقت پتہ چلایا اور پوری دنیا کو ایٹمی جنگ سے بچا لیا، کیونکہ اگر اسرائیل اور بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کرتے تو پاکستان بھی اس کا منہ توڑ جواب دیتا اور پھر ایک ایٹمی جنگ سٹارٹ ہوتی، اور اس جنگ کے اثرات کیا نکلتے اس کا جواب دینا کافی مشکل ہے۔ ISI کا یہ جانباز اگر اس حملے کی بروقت انفارمیشن نہ دیتا تو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ وہی کچھ ہوتا جو عراق کے ساتھ ہوا تھا۔ دوستو، 7 جون 1981 کو عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کو بڑی کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کے 8 F-16 طیاروں نے 600 میل کی پرواز کے بعد بڑی کامیابی سے عراق کے زیر تعمیر ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کیا اور اسے تباہ کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ اب چونکہ اسرائیل کا یہ مشن کامیاب ہو گیا تو اس کا حوصلہ بھی بڑھ گیا۔ اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کر کے اسے تباہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ یہ 1980 کی دہائی کا وقت تھا۔ انڈین گجرات کے ایئر بیس پر اسرائیلی طیاروں کا ایک اسکواڈ پاکستانی نیوکلیئر پروگرام پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ان طیاروں نے پاکستان کا ایک مسافر بردار جہاز جس نے بحر ہند کے اوپر سے گزر کر اسلام آباد لینڈ کرنا تھا، اسے گرانے کا پلان بنایا۔ ان کے منصوبے کے مطابق یہ پاکستانی ریڈار کو دھوکہ دیتے ہوئے پاکستان کے اندر داخل ہوں گے۔ ریڈار آپریٹر یہ سمجھیں گے کہ مسافر بردار طیارہ پاکستان میں انٹر ہوا ہے، پھر یہ اسرائیلی طیارے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر حملہ کریں گے اور جموں کشمیر میں لینڈ کر کے اپنی ری فیولنگ کریں گے۔ اس سارے منصوبے کی انفارمیشن دینے والے ISI کے مجاہد کا یہ کارنامہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ مجاہد اور کوئی نہیں بلکہ میجر عامر تھے، اور اس تمام تر واقعے کی تفصیل میجر عامر نے خود سلیم صافی کے ایک پروگرام میں بیان کی۔ اسرائیلی اس حملے کے لیے پاکستانی ایئر فورس کا ایک پائلٹ جس کا کورٹ مارشل ہو چکا تھا اسے استعمال کر رہے تھے۔ اس پاکستانی پائلٹ کو اسرائیل کی ایجنسیز نے انگلینڈ کے ایک کلب سے اٹھایا اور اسے اسرائیل لے گئے، جہاں اسے برین واشنگ کرنے کے بعد واپس انگلینڈ چھوڑا گیا اور وہاں سے یہ پاکستان آ گیا اور اسے اسرائیل اس حملے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ لیکن میجر عامر کو اس ساری صورتحال کا پتہ چل چکا تھا۔ میجر عامر نے سلیم صافی کے ایک پروگرام میں انکشاف کیا کہ میں ان دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں موساد کے چیف نے لکھا کہ چاڈ میں جب ہم نے آپریشن کیا تو چونکہ چاڈ میں ہمارا کوئی سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹینا کے سفارت خانے کو استعمال کیا۔ میجر عامر کا کہنا تھا کہ میرا اسی وقت دماغ کھٹکا کہ اسرائیل کا پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، کہیں وہ یہاں بھی کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے۔ جب ہم نے پاکستان میں موجود ارجنٹائن کے سفارت خانے کی رائکی کروائی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں 2 ڈپلومیٹ موجود تھے، ایک سفیر تھا اور دوسرا سیکرٹری، اور اس سیکرٹری کا نام لاسٹن تھا۔ میجر عامر کا کہنا تھا کہ میں نے خفیہ طور پر لاسٹن کی نگرانی شروع کر دی۔ ایک دن لاسٹن اڈیالہ جیل گیا۔ جب پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ یہاں یہ ایک پاکستانی پائلٹ سے ملا تھا جس کا کورٹ مارشل ہو چکا تھا۔ جب اس پائلٹ کو جیل سے رہائی ملی تو میجر عامر نے اس سے ملاقات کی اور اپنا نام سعید غنی بتاتے ہوئے شو کیا کہ میں ایک پختونخوا قوم سے ہوں، کیونکہ ان دنوں پختون قوم کی طرف سے ایک تحریک چلائی گئی تھی۔ دوستو، میجر عامر کا کہنا تھا کہ میں اس پائلٹ سے 2 سال تک اٹیچ رہا، جس سے مجھے اسرائیل اور انڈیا کے سارے منصوبے کا پتہ چل گیا۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI اس پورے معاملے میں انوالو ہو چکی تھی۔ حملہ صبح 5 بجے ہونا تھا اور اس وقت موجودہ جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء نے پوری طرح سے حالات کا جائزہ لیا اور کہا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ اسے ناکام بناتے ہوئے اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فوراً سے پاکستانی ایئر فورس کے دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے دستے کا یہ مشن تھا کہ اسرائیلی جہازوں کو مار گرائے اور ان کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملا دے۔ دوسرے دستے کو انڈیا کے نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔
जबकि तीसरे दस्ते को इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क मिला। अब इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने में जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो ये थी कि पाकिस्तानी पायलट हमला करने के बाद रिफ्यूलिंग ना कर पाते। इनके हथियारों का गिरना लाजिम और वापसी नामुमकिन थी, यानी शहादत पक्की थी। इस मिशन के लिए 10 पायलट तैयार हुए, जिनमें से 4 को सिलेक्ट किया गया। जनरल ज़ियाउल हक और पाकिस्तान एयरफोर्स ने आलमे इस्लाम के 2 बड़े दुश्मनों को उनकी एटमी ताकत से महरूम करने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। इसराइल और इंडिया ने जब अमेरिकी सैटेलाइट से पाकिस्तानी तैयारों की गैर मामूली हरकतों को देखा तो हमला करने का इरादा तर्क कर दिया। वो ये जान चुके थे कि पाकिस्तान को हमले की खबर मिल चुकी है। अगर हमला किया तो हमें भारी नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए दुश्मन मुमालिक ने खामोशी में ही अपनी जान की बका समझी। दोस्तों, ये वो गुमनाम हीरो होते हैं जो खामोशी के साथ अपना काम करते रहते हैं। पता उस वक्त चलता है जब दुश्मन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया जाता है, जैसे इंडिया और इसराइल के मुंह पर किया गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि रोजाना आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।